زمانے کا ایک عباسی خلیفہ یعنی کہ ہارون الرشید لعنہ وہاں ٹہل رہا تھا. ہارون رشید عباسی خلیفہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہلیہ زبیدہ. تو چاند کے موضوع پر بات نکل آئی. چاند چمک رہا تھا، 14ویں کی شب تھی، جس کو ہم کہتے ہیں چاندنی رات تھی. تو ایک مرتبہ ہارون کہتا ہے کہ خدا نے چاند کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا حسین بنایا کہ اس جیسا اور کوئی حسین کیا ہوگا جیسے چاند حسین ہے. زبیدہ نے پلٹ کے جواب میں کہا لیکن انسان چاند سے زیادہ حسین ہے، اس لیے کہ خدا نے چاند کو انسان کے لیے بنایا ہے، نہ کہ انسان کو چاند کے لیے بنایا ہے. ذرا رؤیت ہلال کے مسئلے پر بھی توجہ رہے اور اس کیفیت حقیقت انسان پر بھی ذرا میرے ساتھ رہیے گا. زبیدہ کہتی ہے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ خوبصورتی رنگ کی بات نہیں ہو رہی. صلوات پڑھے محمد رنگ تو چڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں، کبھی رنگ زرد ہو جاتا ہے، کبھی رنگ سرخ ہو جاتا ہے. تو رنگ کو چھوڑ دیجئے، رنگ الہی اختیار کیجئے کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. تو جو اللہ کا رنگ ہو تو ہمیشہ رہے گا، باقی جو اور رنگ ہیں وہ تو آتے اور جاتے رہتے ہیں. کریم استعمال کیجئے گورے ہو جائیے، کریم کا استعمال چھوڑ دیجئے دھوپ میں کام کیجئے کالے ہو جائیے. تو چاند خوبصورت ہے یا انسان؟ وہ کہتا ہے چاند زیادہ خوبصورت ہے، انسان بھلا چاند کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے. زبیدہ کہتی نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، کہ اگر تو نے اپنی بات کو ثابت نہ کیا تو تجھے طلاق دے دوں گا. اگر تو نے اپنی بات کو ثابت نہ کیا، اب تو پورے علاقے میں ایک کیفیت بحث کی ہو گئی کہ کہاں سے لائیں حدیث، کہاں سے لائیں قرآن کی آیت. اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی، اور زبیدہ کو طلاق ہو جانے کا مطلب ہارون کا گھر برباد ہو جائے گا. ہارون کہتا ہے چاند افضل ہے، سارے دربار کے صاحبان علم اسی کے ہمنوا ہو گئے. ہاں واقعاً چاند زیادہ خوبصورت ہے. خدا معلوم آئینے میں کیا دیکھا کہ چاند اچھا لگا. خدا معلوم آئینے میں کیا دیکھا کہ چاند اچھا لگا. چاند بڑا خوبصورت ہے. انسان کہاں؟ انسان کے تو دیکھیں آپ، بال نکل آتے ہیں، یہ نکل آتا ہے، کیا انسان کہاں خوبصورت ہے. اب یہ بحث علماء کے درمیان شروع ہوئی کہ کوئی دلیل قائم کی جائے. سارے علماء مل کر بھی دلیل قرآن سے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے. حدیث تو بہت دور کی بات، قرآن سے کوئی دلیل نہ لا سکے. اتفاق سے وقت نماز ہوا تو ان کے درمیان حضرت بہلول دانا چلے آئے. اور یہ ایک خاص اتفاق ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اور اتحاد کی ایسی علامت تھی کہ وہاں پر اگر بہلول آ جائیں تو باقی اور لوگ نماز نہیں پڑھاتے تھے، جماعت کے لیے بہلول کو آگے کر دیا کرتے تھے. اگر 7ویں امام کا ایک چاہنے والا امت کے علماء کو جماعت کرا سکتا ہے تو فرزند زہرا سب پیچھے ہٹ گئے، آپ نماز پڑھائیے. حالانکہ بہلول بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، مگر ابھی بس شکل دیوانے آل محمد کے ہیں. حکم امام کے اعتبار سے آپ کو آگے بڑھا دیا گیا، آپ آگے کھڑے ہو گئے اور خوب انتخاب کرتے تھے سورہ الحمد مکمل کی. اور الحمد مکمل کرنے کے بعد آپ نے سورہ والتین کی تلاوت شروع کی. ابھی سارے علماء کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو بتائے کہ چاند افضل ہے یا انسان افضل ہے. اور حضرت بہلول دانا نے سورہ والتین کا انتخاب کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگر مجلس کی برکت سے آپ پہنچے ہوئے ہیں تو وہاں پر کیا مجمع کا حال ہوا ہوگا؟ وہ تو حافظ قرآن بھی بہت تھے پیچھے کھڑے ہوئے۔ لقد خلقنا الانسان کے بجائے حضرت بہلول نے آیت کو تبدیل کیا، پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، پیچھے سے لقمہ دیا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ نے پھر ریپیٹ کیا القمر، پھر القمر۔ لگتا ہے نماز شروع نہ کی تھی بلکہ سمجھانے کے لیے نماز کی شکل اختیار کی تھی کہ تیسری بار منہ موڑ کے فرمایا کہ اسی بات کا جھگڑا کر رہے ہو، خدا قسمیں کھا کر کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، 4 قسمیں کھا کے خدا کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تم کہتے ہو چاند انسان سے افضل، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔